ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ وقال تعالی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ وقال تعالی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع إلیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، رواہ ابو داود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، مسلسل کئی جمعہ سے اولاد کی تربیت اور ان کے بگڑنے کے اسباب اور ان کی اصلاح کی کوششوں کی ذمہ داریاں اور جن پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان پہلوؤں میں کون سے ایسے اجزاء ہیں جن پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، یہ مسلسل کئی جمعہ سے یہ مضمون چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتوں کے حصے پڑھے گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا تھوڑا سا حصہ پڑھا گیا۔ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد اور ہماری نسل کی تربیت میں خاندان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ خاندان جتنا مضبوط ہوگا اور ان کا نظام جتنا مربوط ہوگا، بچوں کی تربیت اتنی مثالی ہوگی اور اتنی مستحکم اور پائیدار بھی ہوگی۔ خاندانی نظام اگر اپنے اندر جھول رکھتا ہے یا خاندانی نظام اگر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، تو پھر بچوں کا بگڑنا، اولاد کا بکھرنا، نسلوں کا خراب ہونا، جیسا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوگی، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ خاندان کے خاندان، نسلوں کے نسلیں جیسا وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ اسلام نے خاندانی نظام کا ایک مکمل خاکہ اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا اور اس خاندانی نظام کے تانے بانے اور اس کے حقوق کی ترغیب بھی دی، لیکن بدقسمتی سمجھیے ہماری کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ اس وقت میں بکھر رہا ہے اور حالات کا شکار ہو چکا ہے۔
خاندانی نظام کے اندر اتنا بکھراؤ اس وقت میں اس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عقلیں دنگ رہ رہی ہیں کہ آخر مسلمانوں کے خاندانی نظام کو کیا ہو گیا اور افراد خاندان اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے فکر مندی کے ساتھ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہی سے بچیں اور ہماری اولاد جو ہے صحیح راستے پر چلے، ان کی زندگی مثالی ہو اور ان کا مستقبل روشن ہو، تو اس کے لیے ہم کو بکھرتے ہوئے خاندانی نظام پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ ابھی کل کے اخبار کا تراشا تقریباً لوگوں کے نظروں سے گزرا ہوگا۔ صرف گزشتہ ایک مہینے کے اندر اس جی صاحب ہماری ریاست کا، اور ریاست میں بھی صرف شہر کا سروے یہ ہے کہ صرف ایک مہینے کے اندر 250 جی صاحب طلاقیں ہوئی ہیں، 250 لڑکیاں اپنے شوہروں سے علیحدگی باضابطہ جس کا ریکارڈ ہے۔ تصور کیجئے ہمارا خاندانی نظام، ہمارا گھریلو نظام کس تیزی کے ساتھ بکھر رہا ہے۔ ایک شہر کا جب یہ جی صاحب تخمینہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو اس شہر سے لگ کر کتنے اضلاع ہیں اور کتنے اس سے منڈل ہیں۔ ہر تعلقے کے اندر، ہر ضلع کے اندر اگر 5 ایسے واقعات کو اگر ہم فیصد میں رکھیں تو ایک ریاست میں کتنا تناسب ہوگا جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، ازدواجی زندگیوں میں دراڑ آ رہا ہے۔ کسی کو اس کی طرف غور و فکر کرنے کی جی صاحب نہیں سوچ رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ خاندان کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ ہمارے گھریلو نظام کے اندر وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں سے خاندانی نظام کھوکھلا ہو رہا ہے؟ اگر ہم آج اس پر غور و فکر نہیں کریں تو یہ جو ایک مہینے کی رپورٹ ہے، اگلے مہینے کی رپورٹ اس سے زیادہ سخت ہوگی، اور 1 سال کا جی صاحب جو ہے پورا ریکارڈ ہمارے لیے ناقابل یقین جی صاحب تعداد بتا دے گا۔ ان گھروں کا کیا حال ہوگا، ان زندگیوں کا کیا حال ہوگا جن کی زندگیاں طلاق کے جی صاحب جو ہے دہلیز پر ختم ہو گئی یا خلا کے جی صاحب جو حوالے ہو گئی۔ پھر ان دونوں کے درمیان میں جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، سب سے زیادہ نقصان جی صاحب میاں بیوی کے ٹوٹنے کا، رشتوں کے ختم ہونے کا سب سے پہلا نقصان تو وہ ان بچوں کا ہوتا ہے جو بچے ان کے زیر پرورش ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے گہرائی کے ساتھ ہمارے سماج میں آنے والی نئی کروٹیں، ہمارے سماج میں پیدا ہونے والے حالات، ہمارے بچوں پر اس کے منفی کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، کبھی اس زاویے سے ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے تسبیحات بس اسی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں ہم مکمل دین پر چل رہے ہیں، بخیا پوری زندگی کا جی صاحب جو ہے ڈھانچہ ہمارا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا۔ اسی مناسبت سے آج قرآن کریم کی سورہ نساء سے تعلق رکھنے والی کچھ آیتوں کو جی صاحب جو ہے سامنے رکھ کر ان آیتوں کی روشنی میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ خاندان کے اندر جو ہمارے جی صاحب جو ہے خاندان بکھر رہے ہیں اور یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہے ہیں، یہ ٹوٹنے کے جو راستے ہیں، کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلا خاندان کی اصل جڑ
گھر، خاندان، جی صاحب نسل، اس کی اصل جڑ ہے وہ میاں بیوی، زوجین۔ اگر یہ دونوں کا آپس میں تعلق، یہ دونوں میں آپس کا جی صاحب اتحاد، یہ دونوں کا آپس میں مل کر رہنا پورے خاندان کو جوڑ کے رکھنے کی کنجی ہے۔ اگر زوجین کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو جائیں اور یہ دونوں ہی لڑائی جھگڑے کے بھینٹ چڑھ جائیں تو پھر خاندان کو بکھرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہ کوئی تعویذ کام آئے گی، نہ کوئی نیموا نارینا کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا جب زوجین میاں بیوی جی صاحب مل کر رہنا نہیں چاہتے۔ خاندان کو جوڑنے کے لیے سب سے مضبوط ترین اگر کوئی اکائی ہے اور بڑا مضبوط ستون اور پلر ہے تو وہ ہے میاں بیوی کا۔ اگر یہ دونوں متحد ہیں، اگر یہ دونوں مل کر ہیں، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کے چلتے ہیں تو پھر خاندان مضبوط سے مضبوط ترین مثال پیش کرے گا۔ اگر یہ دونوں ٹوٹ رہے ہیں، یہ دونوں لڑائی جھگڑے کے حوالے ہو رہے ہیں اور یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہیں تو پھر خاندان کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہمارے درمیان میں مشہور تھا کہ میاں بیوی میں لڑائیاں ان خاندانوں میں ہوتی ہیں، ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ تصور تھا سماج میں، بھئی میاں بیوی لڑ لیے، کون تو بھی ایک انگوٹھا چھاپ ہوں گا، اس واسطے لڑائی جھگڑے چل رہی جی، ورنہ پڑھے لکھے طبقے اور پڑھے لکھے جوڑے میں لڑائی کا کوئی تصور، کوئی خاکہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی میاں بیوی مل جل کر ہیں تو اندازہ لگ سکتا تھا یہ دونوں سمجھدار ہیں کیونکہ یہ تعلیم یافتہ۔ 20 سال پہلے تھی یہ سوچ، اور آج وہ انگوٹھا چھاپ والے رشتے کہاں چلے گئے نہیں معلوم، بے پڑھے لکھے جوڑے کہاں چلے گئے نہیں معلوم۔ لیکن آج جتنے رشتے اور جتنے میاں بیوی کے لڑائیاں اور جھگڑے ہیں وہ سب تعلیم یافتہ طبقے میں ہیں۔ جتنی ہائی فائی تعلیم ہے اتنی جلدی ان رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہو رہی ہے، اور وہ رشتے جڑ کر رہنے کے بجائے آپس میں ایسے انتشار کا شکار ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے شادی کر رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے الگ ہو رہے ہیں۔ وہ گیا دور 20 سال پہلے کا کہ اگر میاں بیوی لڑ لیے تو سمجھنا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہلہ ہیں، ناخواندہ افراد ہیں، وہ تصور ختم ہو گیا۔ اب جتنے پڑھے لکھے ہیں اتنی جلدی وہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ میں اپنا ایک مقام رکھتا ہوں، بیوی بھی یہ سوچ رہی میں اپنا ایک مقام رکھتی ہوں، تو اس میں تماشا یہ ہے اگر نوکری کر رہے ہیں دونوں پھر تو پوچھو چنکو، دونوں اگر میاں بیوی، کیونکہ بیوی بھی MBBS پڑھ کے ہے، بیوی PhD پڑھ کے ہے، شوہر انجینئر ہے، ظاہر بات ہے کہ دونوں یہ سب ڈگری ہولڈر ہیں اور ہائی فائی ڈگری ہے، یہ بھی کونے میں بیٹھنے سے رہی، وہ بھی کونے میں رہنے سے رہا۔ نتیجے میں جب دونوں ملازمت کے راستے پہ نکلیں گے، ان کے گھروں کا مل کر رہنا ایک خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا، الا ماشاءاللہ
1000 में एक आध वाकया, वरना इस वक्त में पढ़ा लिखा तबका और उसमें भी मुलाजिमत करने वाला तबका, वो जोड़ा छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर एक घर में रहते हुए जी साहब अलग अलग कमरों में 3-3 साल से जिंदगी गुजार रहे हैं। 3-3 साल से न ये इनको सलाम करने तैयार, न ये उनसे जी साहब बात करने के लिए तैयार। दुनिया की नज़र में मियाँ बीवी है, लेकिन हकीकत में इनमें कोई तालमेल नहीं। आप बतलाइए, खुदा ना खास्ता अगर इन दोनों की औलाद है, अब ये औलाद का क्या मुस्तकबिल है, ये औलाद का फ्यूचर क्या है, ये औलाद के जी साहब जो है इनका आगे आने वाला दिन किस जाविये से आप देखेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बच्चे तो धोबी के घर के हाल के हो गए, ना माँ के रहे ना बाप के रहे, बस ये माहौल के हवाले हो गए। जैसी सोसाइटी इनको मिली, जैसी दोस्ती इनको मिली, जैसे उठने बैठने वाले जलीस इनको मिले, बस उन्हीं के हवाले ये हो गए हैं। अब जो पूरा नस्ल की नस्ल बिगड़ रही है वो ज़ौजैन के मामूली झगड़े जो तलाक पर जाकर ख़त्म हो रहे हैं, खुला पर जाकर ख़त्म हो रहे हैं, जी साहब एक दूसरे से अदम ताउन पर जाकर रुक रहे हैं, ये इस नस्ल को बिगाड़ने का ज़रिया बन गए। अच्छा, कुछ लोगों का समझना क्या है हाजी साहब, कुछ लोगों का समझना क्या है, अरेंज मैरिज अगर हुआ तो उनमें लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन लव मैरिज अगर हुई तो उसमें लड़ाइयाँ नहीं होती। इस वास्ते के उनको पूरा पढ़ ले को रहते ही, उनको पूरा समझ ले को कर लेते ही। इस जमाने की सोच है ये। बड़ों के रिश्ते हजम नहीं हो रही, पसंद नहीं, हजम ही नहीं हो रही। वो अम्मा जबरदस्ती करी, मेरे क्या करने का है, मेरा दिल उधर आइच नहीं, ये हमारे बाबा हल्लक में लाको डाले सो है, ये मेरे को पसंद ही नहीं है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जाकर आप देखिए तलाक और खुला की जैसा फहरिस्त में वो जोड़े सबसे ज्यादा टूट रहे हैं जो लव मैरिज के रास्ते से जी साहब वजूद में आ रहे हैं। वजह क्या है, वजह क्या है, गौर किया? मुलाजिमत करने वाले वो भी सुकून से नहीं जिंदगी गुजार सक रही, जबकि आम आदमी क्या समझ रहा, भाई 2 हाथों की कमाई है। दूर से देखो क्या समझ रहा, घासी 6 समझ रहा उन्हें, मगर खरीब जाने के बाद पता चल रहा वो घास नहीं है, जहर है। इन्हों भी कमा रही, उन्हों भी कमा रही, क्या कम है भाई उनका ने, क्या कम है? असल चीज कम है, दिल का सुकून नहीं है, आपस की मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की हमदर्दी नहीं है। निकाह का सबसे बड़ा मकसद कुरान ने क्या कहा, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। निकाह वो रास्ता है जिस जोड़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला तुमको सुकून देता है, मोहब्बत देता है, आपसी एक दूसरे के साथ नरम दिली हासिल होती है। ये तो निकाह का फ़ायदा, निकाह का मकसद कुरान ने बताया। और आज चाहे वो अरेंज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे जी साहब जो पढ़े लिखे हों, चाहे वो मुलाजिमत करने वाले हों, चाहे वो जी साहब तिजारत करने वाले हों, इस तरीके से आपस में रस्साकशी चल रही है। ये दोनों के बीच में नस्ल बिगड़ रही है। और गहराई में जाके देखें तो वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं, मुलाजिमत करने वालों के पास उनके एतबार से शिकायतें हैं। मैं भी थक को आती हूँ,
سب میس کرنا کیا؟ انہوں بولتا میں مرد ہوں، گھر کا کام تیری ذمہ داری، یا تو نوکری چھوڑ یا تو گھر کا نظام چھوڑ، میں یہ بھی نہیں چھوڑتی، میں یہ بھی نہیں چھوڑتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ دونوں کے اندر علیحدگی۔ ان کے پاس آفس میں کام زیادہ، ان کے پاس میٹنگوں کی کثرت، انہوں رات میں جلدی نہیں آتے، انہوں رات میں جلدی نہیں آتے، نتیجہ ان کا بھی ٹائم ان کو نہیں مل رہا، ان کا ٹائم ان کو نہیں مل رہا، پریشر، طلاق۔ اس وقت میں حال یہ ہو گیا، بچے 8 دن میں ایک مرتبہ ویکینڈ جہاں ہو رہا، جہاں ہفتہ ختم ہو رہا، اتوار کو اتوار بابا کی صورت دیکھ رہے ہیں بچے، اور ملازم پیشہ اماں رہی تو اماں کا حال بھی ویسے ہے، جلدی اٹھنا، پکا دینا، چلے جانا۔ بچے اماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بگونوں کو دیکھ رہے ہیں خالی۔ اماں پکا کو گئی، ڈال لو چپے میں، ڈال لے کے کھڑے کھڑے کھاؤ، نکل جاؤ۔ زوجین کا آپس میں جھگڑا، زوجین کا آپس میں نزاع اور زوجین کا آپس میں اختلاف، یہ نسل کو بگاڑنے میں، اولاد کو بگاڑنے میں، ان کے مستقبل کو ختم کرنے میں سب سے پہلا عنصر اور راستہ جس سے خاندانی نظام جساب جو ہے بے قابو ہو جاتا ہے، وہ میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا۔ جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ کیا قرآن ہے صاحب! عورت سے کہا اگر تیرے کو ڈر ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اپنے مرد کے بارے میں قرآن نے نماز کی تفصیل نہیں ذکر کی، رکوع میں جا کو سبحان ربی العظیم پڑھو کو قرآن میں نہیں ہے، وہ تو حدیث میں تفصیل سے ذکر ہے نماز کا طریقہ، سرکار نے بتایا۔ لیکن اللہ کی کتاب میں اللہ نے جس کو فوکس کیا، جس کو زیادہ جساب جو ہے موقع دیا، وہ ہماری یہ زندگی ہے، کیونکہ اگر یہ زندگی میں سکون ہے تو نماز کی 2 رکعت بھی پرسکون پڑھتا آدمی، اگر یہاں لڑائی جھگڑے ہیں 40 رکعت بھی پڑھو وہ ٹینشن والے رکعتیں رہتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ عورت سے کہا اگر تیرے کو شوہر کے بارے میں ڈر ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر شوہر تیری حق تلفی کرتا ہو، تیری ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، او اعراضاً، یا لا کے منہ پہ تو ڈال دے رہا مگر محبت نہیں دیتا، اپنائیت کا اظہار نہیں کرتا، جیسا چاہت کا جیسا جو ہے سلوک نہیں کرتا، اگر تیرے کو ڈر ہے، معلوم ہوا شوہر کی طرف سے ایسے حالات آئیں گے اور یہی کچھ حالات بیوی کی طرف سے بھی آئیں گے، تو قرآن نے کیا اصول ذکر کیا؟ قرآن نے یہ اصول ذکر کیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر شوہر بیوی کے بارے میں خدشے کا شکار ہو یا بیوی شوہر کے بارے میں جیسا خدشے کا شکار ہو، تو کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ تم خاندان کے 2 بڑے آدمیوں کو رکھ کر آپس میں مسئلہ ان کے حوالے کرو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر کے خاندان کا ایک بڑا آدمی، عورت کے خاندان کا ایک بڑا آدمی، وہ دونوں کے سامنے مسئلہ رکھ کے حل کرا رہو۔ آج خاندان کے کسی بزرگ کے پاس اتنی جساب جو ہے کیپاسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر ہونے والے مسائل کو ڈیل کر سکے، حل کر سکے۔ اب کیا ہے؟ ذرہ لڑتےچ انہوں جا کے وہ پی ایس میں کمپلیٹ دے دیے، انہوں جا کے ٹوری کیس کے جساب جو ہے سیکشن میں انہوں جو ہے کمپلیٹ دے دیا۔ اب نوکری کم، حجامت زیادہ کرنا ہے، کمائی سو پورا وکیلوں کو ڈالنا ہے، آنے والی کمائی سے زیادہ تمہارا خرچہ ہو گیا، اب لڑ لیتے بیٹا، زندگی گزارنا نہیں ہے،
اب نہ شوہر کی خدمت ہے نہ بیوی کی حق ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب خالی یہ وکیل کے پیچھے پھرو، وہ تاریخ کو پھرو، وہ عدالت میں جاؤ، وہ پی ایس میں جاؤ، یہاں پیسہ خرچہ کرو، وہاں پیسہ خرچہ کرو، ادھر سے قرض لاؤ، ادھر سے قرض لاؤ، بس یہی کام ہے۔ شادی کیا ہوئی؟ آفتیں کھل گئی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر آپس میں کوئی ایسا خدشہ ہے یا ایسی کوئی جی صاحب حالت پیش آ رہی ہے، شوہر تمہارے حق ادا نہیں کر رہا ہے، تمہارے فرائض سے منہ موڑ رہا ہے، محبت اور مودت کا سلوک نہیں کرتا ہے، تو ڈائریکٹ ادھر جانا نہیں ہے۔ آج کل تو ایسے جی صاحب جو ہے کمپنیاں کھل گئے ہیں، جی صاحب جو کھول لے کے بیٹھے دکانیں، کیا ہے؟ ہم کمپرومائز کرانے والے، یہی دونوں کو ملانے والے۔ ہماری فیس کتنی؟ 1 ٹائم 10,000 سیٹلمنٹ کرتے ہیں دے لوگ۔ انہیں کیا کر رہا تیرے کیا معلوم، انہیں کیا کر رہا تیرے کیا معلوم، کا سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ اور جب ان کے ان جی صاحب جو ہے سوسائٹیز کے حوالے ہو گئے، انہوں تو آپ کو اتنا نچوڑیں گے، اتنا نچوڑیں گے، نچوڑ کے لے جا کے پی ایس کے حوالے کر دیں گے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، خالق کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا خاندان کے 2 بڑوں کو بٹھا کے مسئلہ حل کر لو، وہاں تک نہیں جانا۔ تمہارے تعلق سے ہمدردی خاندان کے لوگوں کو ہے، ان کو ہمدردی تمہارے بٹوے سے ہے، تمہاری جی صاحب جو ہے آمدنی سے ہے۔ جتنے دن تم کو پھرائیں گے اتنے جی صاحب جو ہے ان کو پیسے ملیں گے۔ وہ تمہارا مسئلہ حل کرنے میں خیر خواہ نہیں ہے۔ اور ہم کہاں کرا رہے ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے حل کرانے کے لیے ان سوسائٹیز کے حوالے، ان کمپنیز کے حوالے ہو رہے ہیں، ہو کر پورا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا، یہ شرعی احکام سے منہ موڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود کا گھر تو تباہ ہوا، نسلوں کے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اب لے دے کے کیا ہے؟ لے جا کے ہاسٹلوں کے حوالے کر دینا، فیس بنتے رہنا، بس وہ بچے کون سے جی صاحب ماحول میں پنپ رہے ہیں؟ جی بچے جا کے دیکھو کالجوں میں کیا کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے عنوان سے بچیاں کیا کر رہی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ خود آپ کے شہر کا ایک جی صاحب خواتین کا جو ہاسٹل، جن کے اندر ٹوائلٹ صاف جی صاحب بند ہو گیا تو صفائی کرنے کے لیے جب اس کا مین ہول کھولا گیا، پورا کا پورا نیرود کے پاکٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری نہیں، آپ دیکھیے یہ شہر کی بات ہی ہے، کسی تیسری دنیا کا واقعہ نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے کے تم جہاں بچیوں کو یہ سب اعلیٰ تعلیم کے لیے رکھے، وہاں کی یہ صورتحال ہے۔ یہ بچے کیوں؟ اماں بھی نوکری کو، باپ بھی نوکری کو، دونوں کھٹ پٹ کر لیتے ہیں، اولاد کو کون سمجھنا، لگ جا کے حوالے کر دیے، فیس بن دی ہے، بس ختم۔ نسلیں بگڑتی ہیں یا نسلیں سدھرتی ہیں، اولاد بنتی ہیں یا اولاد بگڑتی ہیں، کب؟ پورا ڈیپینڈ ہے، پورا انحصار ہے وہ زوجین اور میاں بیوی کے آپسی رشتے پر۔ یہ جتنے مضبوط ہیں نسلیں اتنے مثالی ہیں، یہ جتنے کھوکھلے ہیں نسلیں اتنی تباہ ہیں۔ غور کرو، وہ غیر تعلیم یافتہ گھراں کہاں گئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ان کی صبح میں لڑ لیتے ہیں، شام میں مل کر رہ رہے ہوں لگا، شام میں پیکوا کو خوب مارنا، صبح میں پھر اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کھا رہا۔ یہ پڑھے لکھے جاہلوں سے تو وہ اچھے ہیں جو پی کے آیا 2 گھنٹے تو بھی جی صاحب ذرا شیطان بن کے رہتا، اس کے بعد کم سے کم نرم تو بھی ہوتا، بیوی کو قریب کرتا، ساتھ میں بیٹھ کے کھاتا۔ اور یہ پڑھا لکھا جی صاحب جانور یہ ہفتہ بھر اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں کر سک رہا، صرف پیسہ پیسہ پیسہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ہو سکتا ہے کہ مزاجوں میں تفاوت ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، ایک باپ کی اولاد کا مزاج ایک نہیں ہوتا، یہ تو مختلف گھروں میں پلی ہوئی جی صاحب جو ہے اولاد ہے،
کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے، مزاجوں میں مجھے موافقت نہیں ہوگی، تو اس کا حل قرآن نے بتایا۔ بلکہ پہلے تو وہ دونوں کو بلانا تو آخری نمبر ہے، دونوں کو بلانا تو آخری نمبر ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ارے سورہ نساء کیا صورت ہے سا، چوتھے پارے سے شروع ہوتی ہے، چھٹویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے، تقریباً 1.5 پارے کی صورت ہے وہ، 1.5 پارے کی صورت۔ فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نساء پڑھاؤ، یعنی تم بھی پڑھو، ساتھ میں بیوی کو بھی پڑھاؤ، اس میں زندگی گزارنے کے، زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کے پورے حل بتائے گئے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، شوہر سے کہا گیا چخ پخ کر کے زندگی بے مزہ مت کرو، نصیحت کرو ذرا، نصیحت سے مسئلہ حل ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، مل جل کے رہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر پہ مت جاؤ، الگ سو جاؤ، کمرے میں رہنا مگر الگ سونا۔ کیسی بہترین ترتیب بتائی قرآن نے۔ یہ بھی نہیں ہوا ہلکا مار مارو، وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر مسئلہ حل ہو گیا اب کھکرنا نہیں۔ ہم لوگوں کا کیا ہے، معاف کر رہا ہوں بولتا ہوں پھر دیکھتے رہتا ہوں، کہاں جا رہی، کہاں آ رہی، کس سے بات کر رہی، کہیں کر رہی، کھکرنے کی عادت، کیونکہ کھجلی اندر سے ہے تو جاتی کہاں۔ قرآن نے کہا کہ جیسا فَإِنْ أَطَعْنَا، اگر وہ راستے پر آ گئی فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب کھکر کے اس کی کمزوریاں نکالنے کی کوشش مت کرو، پہلے کمرے کے اندر ہی مسئلہ حل کرو، یہ قرآن نے کہا۔ یہ نہیں ہوا، یہ 3 اسٹیپ کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب یہ تمہارے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، خاندان کے بڑوں میں رکھ کے مسئلہ حل کرو۔ نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ خاندان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈوری کیس ہے، ڈائریکٹ پی ایس ہے، ڈائریکٹ وہ سوسائٹیز ہے جو سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی 10 ان سے بھی 10۔ نتیجہ کیا ہے، مالی مشکلات بھی بڑھ گئیں، زندگی کا سکون غارت ہو گیا، اور ان دونوں کی لڑائی اور نوک جھوک کے درمیان میں اولاد کا مستقبل یہ صاحب جو ہے خراب ہو گیا۔ ایک راستہ ہے، خاندان یہاں سے بنتا بھی ہے اور خاندان یہاں سے بکھرتا بھی ہے۔ خاندان کے بکھرنے کا پہلا راستہ، میاں بیوی آپس میں مل جل کر رہے، خاندان جم کے رہتا، اور یہ بکھرے پورا خاندان بکھرتا۔ دوسرا راستہ جو اس زمانے میں ہمارا جو خاندانی فیملی سسٹم ہے وہ پورا تباہ ہوگا، اور اس وقت میں ایسی صورتحال ہے کہ خاندان کے اندر کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک زمانے میں دادا بولی بولے تو 5 بچوں کا باوا بھی ہوں نہیں کر سکتا تھا، دادا بولنے کے بعد انہیں 5 بچوں کا باوا ہونے کے باوجود بھی انہوں بول دیے نا خاندان کے بڑے ختم، اب ہمارے سے نہیں پوچھنا، ہو گیا ختم۔ ارے تو 5 بچوں کا باوا ہے، ابھی کب تک ان کی سنتا، بڑے رہے تک کوئی بڑا پن نہیں ہے، تصور تھا ہمارے پاس، آج کہاں ہے؟ آج ہمارا خاندانی نظام مکمل تباہ، اور پہلی وجہ میاں بیوی کی چخپخ، اور دوسری وجہ، دوسرا راستہ جس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اولاد کا
جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ختم ہو کر دونوں کے درمیان میں گیپ آ رہا ہے، فاصلہ۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں، یہ دنیا میں سب سے مقدس اور سب سے مضبوط اگر کوئی تعلق ہے تو وہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہے، جن کے تعلق کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ تعلق اتنا ہے، یہ اظہار کرنے کا تعلق نہیں ہے، یہ اتنا مقدس اور مضبوط رشتہ ہے دنیا میں، اس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ لیکن اب یہ صورتحال ہمارے سماج میں پیدا ہو رہی ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں فاصلے بڑھ گئے۔ غور کرو، جو ماں باپ اپنا سکون، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، سن رہے سو نہیں، اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا پیسہ، اپنے اوقات، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اولاد کے فیوچر کو سامنے رکھ کے خرچ کر رہے۔ ابھی فجر میں ایک صاحب ملاقات کی اور بولے کہ مول صاحب بیٹے کو فلاں جگہ جی صاحب داخل کیا، جو ہے کتنے لاکھ روپیے ڈونیشن دینا پڑا اور ہر سال اتنے دیتے رہنا۔ 1 لاکھ ایک ساتھ دیکھا، ایک بچے کو جب اتنا دے گا یہ صاحب، دوسری اولاد کا کیا ہوگا؟ اگر کسی کے 2-3 بچے ہیں اور 2-3 بچوں کے لیے اتنا لاکھوں سال لگانا، تو وہ سال بھر کھولو کے بیل کے جیسا کام کر کے پیسہ جمع کرنا ہے، کھا نہیں سکتا، خواہش پوری نہیں کر سکتا، کوئی پسند کی چیز لا نہیں سکتا، مرمرے کھا کے اولاد کے مستقبل کو بنانا ہے۔ جب باپ اور ماں اپنا سب کچھ کھپا کے ان کے اوپر جی صاحب خرچ کر رہی ہے، تو کیوں خرچ کرتی ہے؟ کیوں خرچ کرتی ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم سب کچھ ان کے اوپر لگائیں گے تو بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ آج ان کے ہاتھ نہیں چل رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ بن رہے ہیں۔ آج ان کے پیر نہیں چل رہے ہیں، ہم ان کے پیر بن کے کھڑے ہو گئے۔ آج ان کی زبان نہیں چل رہی ہے، ہم ان کی زبان بن جائیں۔ آج ان کا دماغ نہیں چل رہا ہے، ہم ان کا دماغ بن جائیں۔ ان کے ہر چیز کے بدلے میں اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں ماں باپ، صرف اس وجہ سے بڑھاپے میں کم سے کم سکون کہ سانس تو لیں گے ان بچوں کے سائے میں۔ لیکن یہی بچے جب پیروں پہ کھڑے ہو گئے باپ کے پیسوں سے، یہی بچے جب نوکری پر لگ گئے باپ کی جوانی کی قربانی سے، یہی بچے جب کمانے کے لائق ہو گئے باپ کی تمام تر صلاحیتوں کو جی صاحب خرچ کرنے کے بعد، تو یہ بچے ماں باپ کے ساتھ رہنے تیار نہیں ہیں۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے، یہی بچے کس کے ساتھ رہنے تیار نہیں ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ رہنے تیار نہیں ہیں، اور دوسرا لفظ ماں باپ کو ساتھ رکھنے تیار نہیں ہیں۔ کس کا کھائے؟ کس کی قربانی تمہارے کو پروان چڑھائی؟ کس کی جوانی لگی تمہارے پیچھے؟ کس کی دعائیں لگی تمہارے پیچھے؟ کن کی راتیں تمہارے پیچھے خرچ ہوئی؟ وہ اولاد آج جس وقت میں تمہارا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، باپ اور ماں کا ہاتھ جیسا تمہارے لیے تھا، آج ماں اور باپ کا ہاتھ کمزور ہو گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کل کے دن جیسا پہلے تمہارا ہاتھ ماں باپ بنے تھے، آج تمہارا ہاتھ ماں باپ کا ہاتھ بننا تھا۔ لیکن اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر کے لے جا کر ڈال رہے ہیں، اور یہ کوئی شراب پی کے سونے والے، سور کھا کے جی صاحب زندگی گزارنے والے، ننگے رہ کے زندگی گزارنے والے خاندانوں میں نہیں ہے، اب یہ تو مسلمانوں کے اندر بھی داخل ہو گیا۔
ایک سنتے تھے کہ یورپ کا کلچر ہے، جی صاحب وہ انگریزی ممالک کا کلچر ہے، وہ فلاں فلاں کا کلچر ہے. اب یہ کلچر تو ہم نے ہر دوسرے کی نقل فرض سمجھ لی ہے. انہوں بھی کمانے چلے گئے، انہوں بھی کمانے چلے گئے، اب یہ بوڑھا بوڑھی کو رکھنا کون، لہٰذا لے جا کر جو ہے اولڈ ایج ہوم میں لگا دیا. عید کے دن، میزبانی کے دن، اماس کو، پونم کو ایک مٹھے کا ڈبہ لے جا کے، وہ بھی 10 میں ایک مٹھائی کا ڈبہ لے جا کے 15 منٹ بیٹھ کے آگے خوش ہو گئے. اور کچھ تو وہ بد نصیب ہیں جو موت کے اوپر بھی جا کر آخری دیدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جی، بلکہ وہ تو کیا کہہ رہے ہیں، تم کر دو موتا مٹھی، کیا ہے بولو، ہم پے کر دیتے تمہارے. کہاں گیا ماں باپ کا مقدس رشتہ جن کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں؟ کہاں گیا وہ مضبوط رشتہ جن کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں؟ آج ہمارے خاندانی نظام میں ماں باپ کا مقام جی صاحب اتنا ہو گیا، نہ ہم ساتھ میں رہنے تیار ہیں، نہ ساتھ میں رکھنے تیار ہیں. اس بوڑھے دل سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ آپ کولر میں رہتے ہوں، اولڈ ایج ہوم میں اے سی ہو، آپ لوہے کی پلنگ پر سوتے ہوں جی صاحب، اور وہ لکڑی کے پلنگ پہ جی صاحب سوتے ہوں، آپ کرسی پہ بیٹھتے ہوں، وہ صوفے پہ رہتے ہوں. اتنا اعلیٰ کوالٹی کا گھر، کمرہ، چیزیں، کھانا سب کچھ ملنے کے باوجود اولڈ ایج ہوم میں ان کے دل کی آواز کو سنو، وہ کیا بول رہے ہیں. ان کو کھانا نہیں چاہیے، ان کو کپڑا نہیں چاہیے، ان کو جی صاحب اسباب نہیں چاہیے، جو ہے عیش اور آرام کی چیزیں نہیں چاہیے، ان کو تو تمہارا چہرہ چاہیے، ان کو تو تمہاری محبت کے 2 بول چاہیے، ان کو تو تمہاری صحبتیں چاہیے. جو جی صاحب ان کے کان میں یہ آواز پڑے ابا، یہ آواز ان کے کان ترس گئے، امی، یہ آواز سننے کے لیے جی رہے ہیں وہ، اور تم لے جا کر ان کو ان حوالے کر دیا جہاں سب کچھ سن سکتے ہیں لیکن کوئی ابا بولنے والا نہیں ہے، کوئی امی بولنے والا نہیں ہے. وہ ان الفاظ کو سننے کے لیے ترس ترس کر دوسروں کے جی صاحب حوالے ہو کر ختم ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، مست ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھاؤ، احیاء علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور اس کا وعدہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کرنا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں بیت ہجرت. میں اس لیے آیا ہوں. یہ بولتے ہوئے آگے انہوں نے کہا، لیکن میں جب آ رہا تھا اس ارادے سے تو میرے ماں باپ رو رہے تھے میرے جدا ہونے پر. اللہ کے رسول، یہ کیفیت ہے. ابو داؤد اٹھا کے دیکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صاحب وہ الفاظ نقل کیے، ارجع الیہما. بیت بات کی چیز ہے، ہجرت اجرت بات کی چیز ہے. نبی نے کیا فرما، ارجع الیہما. جب تو اقرار کر رہا ہے کہ جب تو اس ارادے سے آیا کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کر آگے ہجرت کروں گا اسلام کے خاطر، نبی نے فرمایا کہ ارجع الیہما، پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جا، فاضحکہما، ان کو ہنسا، ان کی خدمت کر کے، ان سے گفتگو کر کے، ان کی جی صاحب جو ہے اچھے برے کا خیال کر کے ان کو خوش کر. فاضحکہما کما ابکیتہما، جیسا تو ان کو رلایا ہے ویسے تو ان کو خوش کر. نیک کام کے لیے آئے تھے، ہجرت کے ارادے سے آئے تھے، لیکن سرکار نے ان کو واپس بھیج کر قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو بتایا، ماں باپ اگر ناراض ہیں، نفل کام اجازت نہیں ہے، ان کی رضامندی کے ساتھ ہی کرنا. آج دل میں آ گیا چلے گئے،
اس وقت صورتحال یہ ہے، اللہ معاف کرے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیسے کا نشہ اتنا چڑھ گیا بچوں میں. یا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نا، اپنے آپ سے پوچھو بیٹھ کے کہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے، کتنا وقت گزرا، کتنا ٹائم ہوا تم نے اپنے ابا کو ابا کہا؟ کبھی آواز دی اپنے باپ کو؟ ابا خیریت سے ہیں؟ پوچھو اپنے آپ سے. ایک دروازے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک عورت کا پکا ہوا کھا رہے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، ایک کمرے میں سو رہے ہیں، لیکن باپ کو باپ بولنے تیار نہیں ہے، باپ کی خیریت پوچھنے تیار نہیں ہے. مسجد میں آ گئے دادا گیری کرنے، امام کی حاضری لینے، کمیٹی کا رکن بننے، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا. اخل سے پیدل 100 مسجدوں کی کمیٹی کا ممبر بن جا، جنت ملنے والی نہیں ہے. جبکہ ماں باپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. ماں باپ خوش ہیں، اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے. پوچھو اپنے دلوں سے، کتنے دن ہو گیا تم اپنی امی کی خیریت پوچھ کر؟ آج بچے ساری دنیا کی خیریت فونوں پہ پوچھ رہے ہیں. بازو بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، ابا خیریت سے ہے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھ کو کھانے تیار نہیں ہے. انہوں کھانستے رہتے ہیں جی میرے کو کھائے نہیں جاتا. ہاں آج یہ نخرے آ گئے تمہارے. کل تمہارا ہگا موتا کون دھویا تھا؟ کل تمہاری گندگی کون صاف کیا تھا؟ اگر ماں باپ بھی ایسے ہی سوچتے کہ یہ گندگی ہے ہم کیوں جانا، تم اتنے پلتے اور اتنے بڑے ہوتے. احساس ہے کچھ؟ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں جو مقدس تعلق تھا وہ فاصلوں کے حوالے ہو گیا. اور نبی نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابقیتہما. جا ماں باپ کے پاس، ہجرت کے لیے نہیں، ماں باپ کے پاس جا، دے ان کو خوش کر جیسے تو نے ان کو رلایا ہے، اپنے عمل سے ان کو خوش کر. یہ پیسوں کی انا، یہ خون کی گرمی، یہ نوکریوں کا جساب جو ہے اترانا، یہ سب چیزیں اس وقت میں ماں باپ سے بچوں کو علیحدہ کر رہی ہے. جب ماں اور باپ کے ساتھ بچے مل کر نہیں رہیں گے تو یہ بچے تو منمانی کریں. ان کو تو کیا اچھا معلوم نہ برا معلوم، ان کو تو پیسوں کا نشہ ہے بس ختم. ان کو اچھا کیا معلوم برا کیا معلوم. کس میں جا کے لاس ہوتا، کون تیرا خیر خواہ ہے، کون تیرا دشمن ہے. ایک دشمن تو وہ ہے جو اوپن ہو کر دشمنی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو دوستی کے روپ میں تیرے قریب ہو کر تیرے جیسا کنے کٹ کرتا ہے. وہ باپ سمجھتا ہے، تو نہیں سمجھتا. باپ جانتا ہے کون مخلص ہے کون نہیں ہے. ایک طرف میاں بیوی کا رشتہ خاندان کو توڑنے کا کام کر رہا ہے، اولاد کو بگاڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور دوسرا ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں فاصلہ اتنا ہو گیا کہ اب بچے ماں باپ کے ساتھ رہنے تیار نہیں، بوجھ سمجھ رہے، بوجھ. تیسرا اور آخری راستہ جو بچوں کے بنانے میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہ ہے بچوں کے تربیت میں رشتہ داروں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بچے پلتے ہیں، صرف اماں کے گود میں نہیں پلتے، دادا کے گود میں بھی جاتے ہیں، نانا کے گود میں بھی جاتے ہیں، ماموں بھی ہاتھ لگاتا ہے، چچا بھی جی صاحب لے کے پھرتا ہے، جی صاحب پھپھوا اور تائیاں بھی جی صاحب اس کو لے کے پھرتے ہیں. خاندان پورا مل کر جب ان کے پیچھے اپنی ہمدردیاں لگاتا ہے تب جا کر وہ بستر سے اٹھ کر پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بنتا ہے. یہ رشتہ داریاں ہیں. آج رشتہ داریاں
کاغذی بن گئی، کاغذی، یا یوں کہہ لیجیے رشتہ داریاں صرف رسمن رہ گئی ہے، کہنے کو رشتہ دار، ہم نے دلوں میں دیواریں اٹھا لی ہیں، ان کو ہمارے کو نہیں بنتا، ان کا نے ہمیں آنا جانا نہیں ہے، ان سے ہمارے کو بات نہیں ہے، دیواریں اٹھا لی ہم نے رشتوں کے درمیان میں۔ اسلامی تعلیم اٹھا کے دیکھو، خطبہ نکاح میں ہم تو مصری بادام، اور اگر فنکشن ہال میں رہا تو کدھر سے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کھانا پہلے دیکھ کے بیٹھ رہے ہیں، ترکوڑا ہے نا جی، کدھر سے جانے کا رستہ کدھر ہے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ وہ خطبہ نکاح وہ قاضی کو پیسے ملتے انہیں پڑھا لیتا، اور جن کو غرض ہے ان لوگ بیٹھ کو گلے مل لیتے ہیں، اور جو فوٹوؤں کے جی صاحب حریص رہتے ہیں فوٹو میں آنا تو وہ اوپر رہتے، بس بقیہ کوئی بھی نہیں، بقیہ سب کدھر ہے کیا ہے دیکھتے رہا۔ چیلا، چیلے کا چیلا، چیلے کا چیلا اندر تک رہتا ہو، وہ ایسا کہ زنجیر رہتی کہ جی صاحب خالی اشاروں میں کام چلتے رہتا، انہیں کرسیاں پکڑ کے رکھنا ہے، ٹیبل پکڑ کے رکھنا ہے، فلاں کرنا، یہ پوری چین ہے، یہ میاں بھائی ہے، انہوں عقد میں آئے ہیں کہ ایک واسطے وہاں قبضہ کرنے کے واسطے آئے، پہلے وہاں صبح سے بکا ہے انہیں، صبح سے بکا ہے انہیں، معلوم یہ ہوا کھانے کے لیے جا رہا، رشتہ نبھانے کے لیے نہیں جا رہا، مبارکبادی دینے نہیں جا رہا۔ ہم بولے تو کڑوی باتیں ہیں، یہ انتہائی کڑوی ہیں، لیکن جا کے دیکھو، اسی لیے دعوتوں میں جانے طبیعت نہیں چاہتی، رخے پڑے ہوئے رہتے، لوگ بولنے دے، نہیں آتے مول صاحب، نہیں آتے ہم، جہاں جا کے اس طریقے سے بے عزتی کے ساتھ کھانا کھانے سے تو بہتر ہے بدنام ہو جانا اچھا ہے۔ رشتہ داریوں کا معاملہ، دیواریں اٹھا لی، دیواریں، اور کوئی کسی رشتے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں ہمارے چاچا انہیں اور ہمارے ماموں خالی بولنے کے واسطے چھے، آپسی ہمدردیاں ختم ہو گئی، آپسی ہمدردیاں ختم ہو گئی۔ اسلامی تعلیم اٹھا کے دیکھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ نوٹ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو جو جی صاحب احکام کی لسٹ دی، اس کے اندر ایک چاپٹر یہ بھی تھا، غور سے سنو، کام کی بات بتا رہا ہوں، تم تو امام غزالی کی کتاب کا نام بھی نہیں جانتے، پڑھو گے کیا، سمجھو گے کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آرڈر لکھا باضابطہ، جس میں انہوں نے اپنے تمام عاملین کو دو باتوں کا حکم دیا، حاجی صاحب دو باتوں کا حکم دیا۔ نمبر ایک، پہلا حکم یہ دیا، اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہو، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ یہ کیا فرما؟ اپنے، ارے بولو نا جی، نہیں بولتے آپ کا ہی بولتے، بولے تو معلوم ہوتا، ایک سال سے نہیں جاتے ہیں بول کو، کون تو بھی آگ بولیا دیکھو، پول کھلتی ہماری، کیا بولا؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہو، محبتیں باقی رہنے کا، دلوں کو جوڑنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ رشتہ داری آنے جانے سے رہتی ہو بھائی، ان کا مزاج الگ ہے، آپ کا مزاج الگ ہے، انہوں ذرا تیز بولتے ہیں، آپ ذرا نرم بولتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ اپنوں کا غصہ جو آدمی برداشت نہیں کرتا، اپنوں کا غصہ جو آدمی برداشت نہیں کرتا، اور اپنوں کا کڑوا لہجہ جو برداشت نہیں کرتا، وہ بازار والوں کے گالیاں کھاتا ہے۔ آپ بولیے بازار والوں کے گالیاں اچھے ہیں یا اپنوں کا غصہ اچھا ہے؟ اپنے بولے تو دادا بولے، اور کون بولے؟ دوسرا بولتا تو دیکھتا تھا،
دوسرا بولا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا رشتہ داروں سے کیا کرتے رہا کرو, آتے جاتے رہو, ملتے جھلتے رہو, خیر خیریت پوچھتے رہو, دل نہیں بھی چاہے تب بھی کرنا ہے. اور یہ مسجد کی صدارت چل رہی, ہاں مسجد کی صدارت چل رہی, ہمارے کو ان کو نہیں بن رہا. شرم ہے کچھ تو بھی. اللہ کے گھر کی خدمت کے واسطے آگے بڑھ گیا, تیرے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے, اللہ کے گھر کو کون سے سلیقے سے چلائے گا. ہمارے کو ان کو نہیں بنتا. سگے رشتے ہیں, خون کر کے بیٹھے ہیں, اور یہ سمجھ نہیں مسجد کی صدارت سے, مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن جانے سے مل جائے گی جنت الفردوس. حضرت عمر نے فرمایا رشتہ داروں سے ملتے جھلتے رہو. اور دوسری بات, کیا پتے کی بات ارشاد فرمائی. دوسری بات اگر سنیں گے آپ بھی تعجب میں پڑھیں گے, میں بھی تعجب میں پڑ گیا تھا. دوسری بات یہ لکھی, قریب میں نکو رہو. کیا پتے کی بات ہے سر. بازو 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 باڑے کے جیسا. کیا فرما, قریب مت رہو. وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات خود لکھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, دو وجوہات خود لکھے. قریب اس لیے مت رہو, رشتہ داروں کے قریب نہ رہنا. قریب کیوں نہ رہو؟ پہلی وجہ یہ ہے, اگر وہ تم ان کے قریب میں رہو گے, پڑوس میں رہو گے, پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے. رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے, تو حقوق زیادہ ہوں گے, تم ادا نہیں کر سکتے. حکمت والی بات بتائی, قریب میں مت رہو, دور رہنا. کیونکہ پڑوس میں رہنے سے حق زیادہ بنتا ہے. کیا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کا حق لے کر میرے پاس اتنی مرتبہ, سرکار فرما رہے اتنی مرتبہ آئے, مجھے ڈر ہونے لگا کہیں ترکے میں بھی حصہ پڑوسی کا لکھ دیتے ہیں کیا. پیٹ کی اولاد کو تو ترکہ ملتا ہے, پڑوسی کا بھی حصہ لگاتے ہیں کیا. اتنی تاکید سے بار بار آ کر پڑوسی پڑوسی پڑوسی. اگر رشتہ دار پڑوس میں آ گیا تو پھر تو مسلمان الگ ہے, رشتہ دار الگ ہے, پڑوسی الگ ہے. تین حق بن جائیں گے اس کے, اور ادا نہیں کرے گا گردن ناپی جائے گی. مزے ہیں مزے ہمارے, تو سیکھنا کس کو ہے, عمل کرنا کس کو ہے. فرمایا کہ قریب مت رہو. کیوں؟ پڑوس بن گئے اگر رشتہ دار کے تو حقوق زیادہ ہوں گے, ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری وجہ امام غزالی نے لکھی, قریب میں رہے تو اختلافات بھی زیادہ ہوتی, لڑائی جھگڑے بھی. کیوں؟ انہوں کھائے سو انہوں نہیں دیکھ سکتے, انہوں پینے سو انہوں نہیں دیکھ سکتے. لا لیتا ہے, بھر لیتا ہے, کھاتا ہے, پوچھ کو نہیں دیکھتا ہے. ہمارے کن تصویر وہ ہے نا جی, اور کیا ہے, دوسروں کو دیکھنا جلنا, اور کیا ہے. ان کا کھایا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ان کا پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ان کا آنا برداشت نہیں, ان کا جانا برداشت نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جتنی لڑائی پڑوسی سے ہوتی کسی اور سے ہوتی. کچرے کے واسطے لڑائی, نالی کے پانی کے واسطے لڑائی, جی صاحب گاڑی رکھنے کی لڑائی, دیکھنے کی لڑائی, دروازے کی لڑائی, جتنے لڑائی دنیا میں ہوتے ہیں اس پڑوسی سے لڑ لیتے ہیں. اس لیے فرمایا رشتہ دار ہے, پڑوس میں مت رہا, اس واسطے کہ پڑوس میں رہے گا لڑائیاں ہوگی, پھر رشتے ٹوٹیں گے. اسلام توڑنے کو پسند نہیں کرتا, اسلام جڑے رہنے کو پسند کرتا. اس لیے دور رہو, رشتہ داری کو باقی رکھو. یہ تین وجوہات ہیں جو آج ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ رہا. اگر بچی تیش میں آئی, بچہ تیش میں آیا, کیا خاندان کے لوگوں کے سامنے اگر بات رکھے, کیا خاندان والے سلجھا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے؟
تجربے کی بنیاد پر دونوں کو جی صاحب جو ہے نصیحت نہیں کر سکتے؟ خاندان رہا تو نا۔ 1 مہینے میں 250 طلاقوں کا واقعہ جی صاحب کیا بتا رہا ہے کہ ہمارا مسلم سماج کدھر جا رہا ہے؟ اسی لیے موقع ملا سخت ترین قوانین بنانے کا، ان کو موقع ہم نے دیا، ان کو قانون سخت کرنے کا موقع ہم نے دیا۔ اگر ہم زوجین مل کر رہتے، اولاد ماں باپ کے ساتھ جڑ کے رہتے اور رشتہ داریوں کے ساتھ اپنا جی صاحب معاملہ صاف رکھتے، تو یہ جو نسل ان کے جی صاحب سائے میں پلتی ہے، جو بچے ان کے جی صاحب سائے میں پلتے ہیں، یہ بچے کبھی بکھرتے نہیں، کبھی خراب نہیں ہوتے، یہ خاندان کا نام روشن کرنے والے، یہ ماں باپ کی عزت کا ذریعہ جی صاحب، یہ جو ہے اماں بابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مثالی اولاد بنتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ غور کریں اپنے گھر والی کے ساتھ ہمارا رویہ لڑائی کا، جھگڑے کا، نوک جھونک کا، اختلافات کا نہیں، اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اس لیے میاں بیوی ہیں، مل کر رہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جیسا بنیاد مت بناؤ لڑائی جھگڑوں کا، اور اولاد فکر کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی، اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھنے کی، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے۔ جنت جہاد کے میدان میں نہیں، جنت یہاں ہے۔ حضور کی خدمت میں آ کر ایک صحابی نے عرض کیا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ اللہ کے رسول میں جو ہے جہاد میں جانے کے لیے وہاں سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ۔ فرمایا جاؤ، جنت وہاں ہے، تمہاری یہاں نہیں ہے۔ ماں باپ کو ساتھ میں رکھو، ماں باپ کے ساتھ میں رہو، ان کے کڑوے کسیلے برداشت کرو، تاکہ دنیا کی ذلت والی گفتگو سے تم بچ سکو۔ ماں باپ کا مار کھانے میں عزت ہے، ماں باپ کی سختی برداشت کرنے میں عزت ہے، باہر والوں کی، بازار والوں کی مار کھانے اور ان کی بات سننے میں ذلت ہے، عزت نہیں ہے۔ اور تیسرے، رشتہ داروں سے ملتے رہو۔ ہو گیا جو ہو گیا، خبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ یہی گھنتیں، یہی عداوتیں، یہی نفرتیں، یہی دشمنیاں قبر میں لے کے جاؤ گے؟ سب کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ دشمنیاں ختم کرو، رشتہ داروں سے ملو، اپنے رشتوں سے گلے مل کے رہو۔ آج گلے مل رہے ہیں، گلے دور کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ ادائیں اللہ کو پسند آئیں گی۔ ہمارا یہ اٹھایا ہوا قدم ہماری نسلوں کی مستقبل کی حفاظت کی ضمانت دے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے آپس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ چھوٹی موٹی باتوں کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑے میں پڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کرنے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما، ان کو ساتھ رکھنے، ان کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رشتہ داروں کی حق تلفیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ آخری سانس تک شریعت کے احکام کو حرز ذا بنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔